لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پاکستان کا مقدمہ لڑا، جس انداز سے لڑا، جس طریقے سے لڑا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چاہے وہ انڈیا کو للکارنا ہو، وہ بھی اپنی یو این کی اس میں فلور پہ دیکھا۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، ہمارے فارن منسٹر کے، جو انہوں نے جو اس میں کام کیا، اس میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل اس پہ بتانا چاہوں گا جو ہمارے پاس اس وقت تک آفیشلی موصول ہوئی ہیں، کہ جن جن لوگوں نے، میرے پاس لسٹ موجود ہے ممالک کی جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کا کہا ہے۔ اس میں جو ہے ہمیں جو پلیجز ہوئے ہیں اس جنیوا کانفرنسز میں، تقریباً 9.04 بلین جو ہیں وہ ہمارے ڈالرز ہیں۔ 9.0404 ارب ڈالر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو یورو ہیں وہ 570.50 ملین یورو ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے پاؤنڈ جو ہیں وہ 36 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ صرف ہمیں جو ہے دے۔ یہ تمام اگر ہم اس کا نچوڑ کریں تو ہمارے تقریباً 9.7 اندازاً 9.7 جو ہے ہمارے جو ہے وہ ارب ڈالر بنتے ہیں، جو پاکستانی روپیز میں 2204 ارب روپے بنتے ہیں، کہ جو اس وقت دنیا نے جو ہمارے جو ہے اس کو مشکلات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم اپنی فارن منسٹری کا، اپنے فارن منسٹر کا، ان کی ٹیم کا جو محنت ہے، اس کا جتنا بھی ہم جو ہے سرائیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر الزامات لگانے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب نے 2 ارب روپے اپنے فورن ٹریول پہ لگا لیے، لیکن ان کے پاس آج تک کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہے۔ وہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ یہ پیپرز ہیں جس پہ انہوں نے ٹریول کیا ہے، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ وہ ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں ہمارے فارن منسٹر صاحب، اپنے ہی خرچے پہ وہ فورن ٹریول کرتے ہیں، اور باقی ان کو فارن منسٹری میں ہمارے مخالفین کو نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جب بلاول بھٹو زرداری صاحب گجرات کے کسائی کو للکارتے ہیں تو یا انڈیا میں آر ایس ایس کو تکلیف ہوتی ہے یا پاکستان میں پی ٹی آئی کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آج تک اگر جو انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا، حق تو یہ ہے کراس دی بورڈ پاکستان کا مقدمہ تھا، کسی جماعت کا مقدمہ نہیں تھا۔ ہماری ساری سیاسی پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو پاکستان کا مقدمہ، لیکن ان کو شاید تکلیف ہی ہوگی، ان کی تکلیف کا ہم ازالہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی جس طریقے سے وہ بار بار کہہ رہے تھے جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ نے ہمیں جو ملک ویران ملک ورثے میں دیا تھا اس کو ہم نے بنانا تھا، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا۔ اس کے لیے آج جس قسم کا جو ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں آج سپورٹ کیا، انشاءاللہ مستقبل میں ہماری دوستی ان سے اور زیادہ بڑھے گی۔ اور جو ہے ہمیشہ اگر آپ نے دیکھا چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے چائنا ہو، مشکل گھڑی میں ہم ہمیشہ، چاہے یو اے ہو، مختلف ایسے ممالک ہمیشہ مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، وہ بھی سوال ہے کہ وہ کیوں ناراض ہوتے ہیں، کون سے ہماری ایسی قوتیں اور حکومتیں تھیں جنہوں نے ان کو ناراض کیا تھا ماضی میں۔ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے دوبارہ اپنی دوستی کا سفر شروع کیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہماری دوستی مضبوط ہوگی، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو اس سے بھی زیادہ مضبوط دوستی بلے جا پر ہم نے چھوڑا تھا۔ ہمیں ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج پہ بھی زیادہ کو دیکھنا پڑے گا۔ کچھ قصور ہمارا ہے، کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے، قصور ہمارا اس وجہ سے ہے کہ جنگلات کو ہم کاٹ رہے ہیں، اللیگل جو ہے وہ جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کلائمیٹ پہ جو ہے کافی اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج، دنیا میں کلائمیٹ چینج کا وہ آیا ہوا ہے، اس کے بھی ہمیں مقابلہ جو ہے وہ ہم اس میں بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں آگے بھی اس پہ جو ہے بڑا اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے موسم میں جو تبدیلی آئی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ جس قسم کے جو ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں کوئی 12 موسم ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی جو ہے ٹائم کی جو چینجز ہے وہ بڑا، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بارشیں بلاول بھٹو زرداری صاحب یا شہید رحمان کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو ماضی میں لوگ کہتے تھے، اور جب وہ بارشیں زیادہ ہونے لگی اور آفت کی اور سونامی کی صورت اختیار کرنے لگی، پھر وہ کریڈٹ بھی لینا نہیں چاہ رہے تھے۔ لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بھی بڑا کمیونٹی کو بھی ہمیں جو ہے اس پہ انگیج کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جیسے ہم نے انگیج کیا، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کلائمیٹ چینج منسٹری نے، آپ نے دیکھا کہ جو شرم الشیخ میں جو کانفرنس ہوئی COP 27، اس میں اپنا رول پلے کیا، وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج جو ہے زیادہ اس چیز پہ وہ ہے فوکس تھا۔ ساتھ ساتھ جس منسٹری سے میرا تعلق ہے، بے نظیر کم سپورٹ پروگرام، ہم نے اپنے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں، جو ہمارے مستحقین ہیں، ان کو ہم نے کل سے اپنی قسط کا اجرا شروع کر دیا ہے،
اور تقریباً 55 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز ہو چکے ہیں. ہمارے جو بھی ہمارے اسلام آباد ہے یا سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، حبیب بینک کی جو برانچز ہیں، اے ٹی ایم مشینز ہیں، یا ان کے جو ریٹیلرز ہیں ان سے وہ جیسے پہلے حاصل کرتے تھے حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح خیبر پختونخوا ہے اور ہمارے گلگت اور کشمیر کے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ جو ہے الفلاح بینک سے بھی اسی قسم کے جیسے اے ٹی ایم ہیں یا ان کے جو مشینیں ہیں ان سے لے سکتے ہیں، اپنے ان کے بینک سے لے سکتے ہیں. اسی چیز ہم نے اجرا کر دی. ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے جو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے بچوں کو رجسٹر کیا تھا وسیلہ تعلیم کے لیے، ان کی بھی ہم نے 2 قسطیں جو ہے اس کا بھی اسی کے ساتھ ساتھ اجرا کیا ہے. وہ بھی 13 ارب روپے ان کے ریلیز ہو چکے ہیں، وہ بھی ہم ان کو دے رہے ہیں. تو 55 ارب جو ہے ایک طرف اور 13 ارب دوسری طرف جو ان کے بچوں کے جو وظائف ہیں تعلیمی وہ بھی ہم نے جو ہے ان کو دینا جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے شروع کر دیا ہے. میری آپ کی توسط سے دوبارہ اپنی بہنوں سے اپنی ماؤں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں 1 روپے کی بھی کٹوتی نہیں ہے. پاکستان میں جو بھی اے ٹی ایم پہ جو بھی آپ کا ریٹیلر ہے آپ سے پیسوں کی کٹوتی کرے، آپ ہمارے ویب سائٹ پہ، آپ ہمارے ہیلپ لائن پہ، ہماری منسٹری مجھ سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم یہ پیسے آپ کی امانت ہے، آپ تک 1 روپے پہنچانا ان بینکوں کا، ان ریٹیلرز کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ اب تک آپ کی امانت پہنچائیں. اس میں جو بھی کٹوتی ہو آپ ہم سے رابطہ کریں. وہ ریٹیلر جو ہے اس کی مشین جو ہے اس کی بلاک کی جائے گی، اس سے پیسے وصول کیے جائیں گے. ہم کوئی 0% ٹالرنس ہوگی، کسی غریب خاتون کا کوئی حق نہیں مار سکتا. ہم سارے پیسے ان تک جو ہے وہ پہنچائیں گے. ہماری جو ہے وہ ٹرانزیکشن شروع ہو چکی ہے، کل سے شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر جو بھی ہمارے بینیفیشری ہیں ان تک ہم وہ پیسے پہنچائیں گے. ساتھ ساتھ جو ہمارے ماضی کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ظالمانہ اقدام کیا تھا، 8 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے تھے بغیر کسی وجوہات کے کہ آپ نے عمرہ کیوں کیا، آپ زیارت پہ کیوں گئے، آپ کے پاس 5 سمیں کیوں ہیں، آپ کے پاس ایگزیکٹو پاسپورٹ کیوں ہے، آپ کے پاس ایگزیکٹو شناختی کارڈ کیوں ہے، آپ کے پاس گاڑی کیوں ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ 1965 ماڈل گاڑی ہے یا نئی گاڑی ہے. آپ جو ہے وہ سرکاری ملازم آپ کے خاوند ہیں جو کہ کلاس 4 بھی ہو سکے. لہٰذا اگر وہ سروے کے اندر آتے تھے، اس کے سکور کو پورا کرتے تھے، جمہوری حق تھا، ان کے حق بنتا تھا کہ ان کو پیسے ملے، لیکن بند کر دیے گئے تھے. ان کے اوپر جو ہے ہم نے یہ اپروول دیا کہ اس کارڈ کھولے جائیں. اس کے اوپر ہم اس کے اوپر نادر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. کارڈ وہ انشاءاللہ ہم کھولنے جا رہے ہیں، لیکن ان میں یہ ہے کہ جنہوں نے اگر ری سروے نہیں کرائی ہے یا ایک پروسیس کو پورا نہیں کیا ہے ان کو دوبارہ پروسیس کرنا پڑے گا. اگر اس سکور کے نیچے، کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ 32 جو ہمارا سکور ہے اس سے ان کی سکورنگ اوپر چلی گئی ہے تو شاید وہ کارڈ نہیں کھول سکیں گے. جو 32 ہے اس سے نیچے ہیں ان کے کارڈ کھولے جائیں گے. جن کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ان کے کارڈ کھولے جائیں گے. اور جو جینون بند ہے، جن کے پاس جینون وہ اس کا سکورنگ سے اوپر چلے گئے ہیں، وہ کارڈ شاید جو ہے وہ نہیں کھل سکیں گے. ڈائنامک سروے ہماری شروع ہونے جا رہی ہے، ہماری تقریباً تیاری مکمل ہو چکی ہے. بہت جلد جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فورن منسٹر آف پاکستان اس کی جو ہے شہباز شریف صاحب اور بلال بھٹو زرداری صاحب اس کا جو ہے افتتاح کرنے جائیں گے. ان کو ہم جو ہے وہ ان سے ہم ٹائم لیں گے اور جو ہے اس سے ہم چیزیں جو ہے جو ڈائنامک سروے جو لوگ رہ گئے ہیں ہمارے بی ایس پی کے بینیفیشری نہیں ہیں، ہم ری سروے کر رہے ہیں کیونکہ فلڈ کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے نقصانات ہوئے ہیں. اس وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے حوالے سے ہے، لیکن آج جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اور خاص کر خیبر پختونخوا میں اس وقت چل رہا ہے وہ آٹے کا بحران ہے. اور وہ آٹے کا بحران کیوں پیدا ہوا ہے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا. آٹے کا بحران اس لیے پیدا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا 1 ملین ٹن گندم پیدا کرتی ہے اور ہماری کنزمپشن ہے 4 ملین ٹن. 3 ملین ٹن ہم سالانہ جو ہے وہ ہم پنجاب سے لیتے ہیں. آج پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت نے، پنجاب کی حکومت نے خیبر پختونخوا پہ گندم بند کر دی ہے. تو دونوں حکومتیں غالباً میرے خیال کے مطابق اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت دونوں عمران خان صاحب کے سننے میں آئے کہ ان کے کنٹرول میں ہے دونوں حکومتیں. اگر دونوں حکومتیں کنٹرول میں ہیں تو جو زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فون اٹھائیں اور دونوں وزیر اعلیٰ کو بولیں کہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تو زمان پارک کے باہر چوکیدارہ کریں، ان کو تو پتہ نہیں کہ ہمارے صوبے کی کیا صورتحال ہے.
ہمارے صوبے کی لونڈر کی کیا صورتحال ہے، ہمارے صوبے کی جو ہے وہ گندم کی کیا صورتحال ہے. لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں اور پنجاب ہمیں اس وقت گندم نہیں دے رہا. اور دونوں حکومتیں ان کی ہے. اور سب سے مجرمانہ خاموشی عمران خان کی میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے صوبے جس میں آپ 10 سال حکومت کر رہے ہیں، آج لوگوں کو گندم نہیں مل رہی اور پنجاب کی وجہ سے نہیں مل رہی. آپ کی اتحادی جماعت کی حکومت، چلو آپ کا اگر ایس ایچ او گجرات آپ کی بات نہیں مانتا، پرویز الہی آپ کی اسمبلی توڑنے پہ بات نہیں مانتا، اعتماد کے ووٹ لینے پہ بات نہیں مانتا، یہ بات بھی نہیں مانتا کہ لوگوں کو جو 2 ٹائم کی روٹی ہے اس پہ بھی آپ لوگ مطلب یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بھی پرویز الہی آپ کی بات نہیں مانتا. لہٰذا میں اس فورم سے ان کو جو ہے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بولیں کہ خیبر پختونخوا کا جو گندم ہے اس کو کھولیں. مفت نہیں دے رہے، ہم پیسے دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے اپنی جو ہے وہ گندم جو ہے وہ ہمیں جو ہے ملے. اور دوسرا لا اینڈ آرڈر سچویشن میں اس لیے کہوں گا کیونکہ پچھلے دنوں پشاور سے ایک ایم این اے موسیٰ صاحب جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، ان کے اگلے دن ان کے گھر پہ گرنیڈ پہ حملہ ہوا. تو ہم یہی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ دہشت گردوں کو، غنڈوں کو پناہ دیتی ہے. تو آپ بتائیں کہ جو موسیٰ صاحب ایم این اے پہ حملہ ہوا، جو کہ پی ٹی آئی سے بہت سے لوگ خفا ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطوں میں بھی ہیں، وقت آنے پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کے جو ہے ان کو سامنے لے کے آئیں گے، جو ہمارے ساتھ ایم پی ایز رابطے میں، جو ہمارے ساتھ ایم این ایز رابطے ہیں، جو ان سے تنگ ہو چکے ہیں. موسیٰ صاحب نے اعلان کیا، اگلے دن ان کے گھر پہ جو ہے گرنیڈ حملہ ہوا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیشہ غنڈوں کو، انہوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے. ان کے اپنے وزراء کو، اپنے ہی وفاقی وزیر کے خلاف ایف آئی آریں ہیں. ان کو جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج تک اسرار گنڈاپور شہید جو کہ ان کے لاء منسٹر تھے، وہ آج انصاف کے لیے ان کی خاندان آج بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کب انصاف ملے گا، اور اس کی ایف آئی آر ان کے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف ہے. تو کیا عمران خان اپنے صوبائی وزیر کو انصاف دے سکتے ہیں؟ ان کے وفاقی وزیر پہ الزام ہے، کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے قانون سے اپنے آپ کو کلیئر کرو؟ لہٰذا ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کے غنڈوں کو، اس قسم کے دہشت گردوں کو یہ لوگ پناہ دیتے ہیں اور ان سے یہ کام کرواتے ہیں کہ کل آپ کی پارٹی کو چھوڑے، ان کے اوپر آپ گرنیڈ پہ حملہ کروائیں یا ان کو قتل کروائیں. یہ چیز ہے، یہ سیاست نہیں کرتے، ان کو سیاست نام کی چیز ہی نہیں آتی. ان کے ساتھ صرف غنڈے، بدماش اور لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. لہٰذا میں آج دوبارہ اپنے خیبر پختونخوا کی طرف سے کہوں گا عمران خان صاحب سے کہ اگر آپ کو اور چیزوں سے فرصت مل چکی ہے تو خیبر پختونخوا کی عوام کو آج آٹے کی ضرورت ہے. اور اپنے وزیر اعلیٰ کو بولیں جہاں پر آپ پناہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمرے میں، اپنے آپ کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنے ڈرپوک انسان ہے کہ آج تک وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلے. کریں نا جلد سے، پہلے 60 کیا، اب 120 جلد سے اور کر لیں، کس نے منع کیا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمپین تک اسی طرح کمروں میں بند رہے گا، باہر نہیں نکلے گا. جتنا ڈرپوک یہ انسان ہے، جتنا ڈرپوک یہ ہے، یہ کمرے سے شاید الیکشن کمپین بھی نہ نکلے اور کہے کہ میں ورک فرام ہوم یہیں سے کروں گا، یہیں سے جلد سے کروں گا. اتنا بزدل لیڈر ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس نے عوام کے لیے شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی قبول کی. اور یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ڈرامہ انہوں نے رچایا، جس قسم کا ڈرامہ انہوں نے رچایا، اور کیوں نہیں جاتے اپنے میڈیکل بورڈ تو ذرا کرا کے دکھائے کہ واقعی آپ کو گولی لگی ہے کہ نہیں لگی، کہ آپ صرف جو ہے وہ ایک میڈیکل ٹچ، پہلے تو اسلامی ٹچ تھا، میڈیکل ٹچ دینا آپ چاہتے تھے اس کو. لہٰذا یہی میری گزارشات تھی آپ کے لیے، جو کہ ہم نے کل جو اچیومنٹ خاص کر فارن منسٹر نے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو کل جنیوا میں ہوئی اس کے حوالے سے تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو بے نظیر کے سپورٹ پروگرام کی ہم نے کس کا اجرا کیا، اس سے پہلے ہم نے فلڈ افیکٹی کو جس طریقے سے 17 ارب روپے تقسیم کیے، اور ساتھ ساتھ جو یہ ایشوز تھا گندم کا خاص کر اور آٹے کا خیبر پختونخوا میں اور دل سے جہدی کا، اس کے متعلق تھی. کوئی سوال ہے تو میں لے بتاؤں. دیکھیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ وہ لوگ واپس آ جائے جو ان کو واپس حکومت میں لائے تھے ماضی میں، اور وہ واقعی لائے تھے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ فارمر آرمی چیف نے وردی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ فوج سیاست میں حصہ لیتی اور ہم آج سے سیاست سے توبہ طائب ہیں. تو اس کا مطلب تھا کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ انسٹال ہو کر آئے ہیں، آپ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں. اور وہ مانتا بھی تھا کہ میں جب اپنے یونیورسٹی جاتا تھا، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے یونیورسٹی بنائی تھی،
11 بجے جاتا تھا اور 4 بجے لیکچر سن کے آتا تھا، اور میں تو حکومت نہیں چلا تھا، حکومت تو کوئی اور لوگ چلا رہے تھے. تو سب کے سامنے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ حکومت رہی، لیکن وہ کہہ رہے کہ مجھے کسی طریقے سے وزیر اعظم بنا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خواب ابھی میں نہیں سمجھتا کہ تعبیر ہو سکتی اس کی. اور نہ تو کرتا رہے گا. اب تو اب اس کو اتنا سیریس نہیں لینا، تو اب اس کو جو ہے وہ سمجھ گئے کہ بس ہم اپنا کام کرنا ہے. ہم نے ایک سفر کا جو آغاز کیا ہوا، اگر وہ نہیں آتے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ملک خدا نہ خواستہ بھاڑ میں چلا جائے. میری بات کریں، الیکشن کی بات کریں، میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن پاکستان کی عوام کے لیے میں الیکشن کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. آج بتائیں، وہ 15 روپے اس سے کہاں کے، جو 15 ارب روپے اس نے جمع کیے تھے بقول ان کے، وہ کدھر گئے، کس کو دیے؟ آج تک تو ہمیں پتہ نہیں چلا. یا انہوں نے اپنے وہ فرلانگ مارچ پہ خرچ کیے، یا اپنے سیلف پروجیکشن پہ خرچ کیے، یا اپنی جو ابھی میڈیکل کروا رہے ہیں شاید اس پہ خرچ کیے ہوں گے. عوام تو آج بھی ان کے 15 روپے کے اس پہ بیٹھی ہوئے کہ 15 روپے آپ نے جو ٹیلی تھون سے کمائے تھے یا جو بھی کیے تھے وہ کدھر چلے گئے. کیونکہ ماضی میں بھی آپ کا ریکارڈ بہت ہی ایک غلط رہا ہے، کیونکہ آپ نے جب زکوٰۃ صدقے خیرات کے پیسے بھی کھا لیے اور آپ کے اوپر ثابت ہوا کہ آپ سرٹیفائڈ جو ہے آپ نے اس میں کرپشن کی ہے، تو آپ کے سامنے ہے وہ چیزیں. شاکر چلنگی صاحب یہ فرمائیں کہ سر پیسے تو مل رہے ہیں آپ لوگوں کو. پہلے بلاول صاحب نے فارن آفس میں جو ایمبیسیڈرز وغیرہ انہوں نے بھی کمٹمنٹ کی تھی، وہ ان پیسوں کا کیا بنا؟ عوام ابھی تک وہ جو متاثرین ہیں وہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے گھر ہیں. ابھی جو پیسے آ رہے ہیں وہ بھی متاثرین کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، آٹا غائب ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، اس کے لیے کہاں سے کس طرح کریں گے؟ یہ تو آ رہے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، عوام کو ریلیف باقی عوام کو کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں، یہ باقاعدہ بلاول صاحب نے جو ہے فورن منسٹری میں ایمبیسڈرس کو بریفنگ دی تھی. پھر اس کے بعد مختلف ممالک کا وزٹ کیا تھا. یو این کے سیکرٹری جنرل یہاں پر آئے تھے، COP 27 میں گئے تھے. تو سارا جو اس وقت کی جو محنت ہے وہ یہی جو ہے اس کانفرنس میں جنیوا میں ہی اس کا آپ نے دیکھا کہ یہ اس کا نچوڑ نکلا. پیسے آئیں گے، ریکنسٹرکشن پہ خرچ ہوں گے، فلڈ افیکٹس پہ خرچ ہوں گے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں ابھی بھی سیلاب، جو سندھ کی میں نے صورتحال کی بات کی اس میں صورتحال خراب تھی، ان پہ خرچ ہوں گے. پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی جو ہے فلڈ ہے ان کی ریہیبلیٹیشن پہ جو ہے وہ ریکنسٹرکشن پہ بھی ریکنسٹرکشن پہ وہ خرچ ہو گئے. بالکل آٹے کا ایشو جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو باقی علاقے ہیں ان کے اوپر جو ہے بہت جلد قابو پا لیجیے. لیکن جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا میں نے بتایا، خیبر پختونخوا میں جو اس وقت گمبھیر صورتحال ہے وہ اس وقت ہمارے PTI کے دوستوں کی وجہ سے ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ زمان پارک کا چوکیدارہ کر رہے ہیں، صوبہ چھوڑ دیا اس نے. اور جو ہے یہاں پر جو ہے میں نے بتایا کہ جو پنجاب نے ہمیں گندم دینی تھی، آج تک وہ گندم ہمیں نہیں ملی. جب گندم ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹے کا بحران ختم ہو جائے گا. محسن صاحب 24 کمر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی عمران خان صاحب نے اسپیچ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو جیسے وزیر خارجہ بنے تھے انہیں افغانستان کا دورہ کرنا چاہیے تھا، اور جس طریقے سے TTP کے ساتھ اس وقت معاملات طے کر رہی ہے حکومت، غلط کر رہی ہے. دوسری طرف سے TTP کی طرف سے بھی بڑی خیر سگالی کے اس وقت پیغامات آ رہے ہیں PTI کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں، آپ نے پہلے ہی دہشت گردی کا الزام لگا دیا، تو TTP بھی اس وقت آپ سمجھتے ہیں PTI کے حق میں ہے اور ان کے رابطے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی، اس کی ابھی تک میرے خیال میں تو تردید نہیں دیکھی، جس میں عمران نے کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں 40,000 افغان ریفیوجیز کو یہاں پر سیٹل کروں، جس میں 10,000 جو ہے وہ جنگجو تھے. اور جنگ اخبار میں یہ خبر میں نے دیکھی تھی. اور اس کا کیا مطلب تھا؟ پہلے بھی یہاں پر دفاتر کھولنا چاہتے تھے. بلاول صاحب بالکل ان جو ہے وہ پاکستان کی ان کی سوچ ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں عمران خان کے دل سے بغض زرداری کیسے نکالوں؟ جس طریقے سے زرداری صاحب نے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے باہر پھینک دیا، تو اس کو تو بغض ہوگا اس کا. تو بلاول صاحب نے جو سفارتکاری کی وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کی سفارتکاری کا تو ہمیں تحفے میں یہ ملا کہ کسی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. آپ کو سعودیوں نے اپنے جہاز سے نیچے اتار کر کینیڈا میں جس طریقے سے یا US میں تھے جس طریقے سے اتارا وہ بھی سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے آپ کے ساتھ باقی چیزیں ہوئیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ساری داستانیں آپ کی کھلی کتاب کی طرح ہیں. ذاتی داستانوں پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ورنہ کیا کیا سٹوری ہم آپ کو سناتے، یہاں پہ ٹیلیتھون کرتے، میراتھن کرتے. لیکن ہماری تربیت اس قسم کی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذاتی زندگی پہ جو ہے وہ بات چیت کر سکیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کم از کم امریکہ جاتے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ امیونٹی کے لیے درخواست نہیں دیتے. وہ کسی ہمارے ایمبیسڈر گھر نہیں رہتے، وہ کھلے عام آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں. آپ کو تو وہاں پر جا کر پرمیشن لینی پڑتی ہے. کیوں لینی پڑتی ہے؟ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کیوں لینی پڑتی ہے.
لہٰذا ان کو بغض ہوگا تو ہوتا رہے. بالکل ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے فارن افیئر کی ہند ربانی کھر صاحبہ نے افغانستان کا وزٹ بھی کیا ہے, اور افغانستان کا ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, لیکن پڑوسیوں کی زرزمین جو ہے اگر دہشت گردوں استعمال کریں گے تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمین اور ہمارے پڑوسیوں کی زمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. ہماری یہ بالکل ون لائنر ہے. اور عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے خیبر پختونخوا میں اسرار گنڈاپور شہید ہوا, کس کے اوپر الزام لگا؟ علی امین گنڈاپور کے اوپر لگا. ان کے ایک ایم پی اے, مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے, جو شانگلہ سے تھے, وہ مطلب قتل ہوئے. اس کا الزام کیا تھا؟ ان کے اپنے سیکنڈ نمبر پہ جو ایم پی اے تھے انہوں نے ان کو قتل کیا. ایبٹ آباد میں ان کے اپنے پارٹی کے صدر یا ان کے بڑے جو ہے پارٹی کے عہدیدار قتل ہوئے. ان کے اپنے ایم پی اے فیصل زمان پہ ایف آئی آر ہوئی, آج بھی وہ جو ہے وہ فرار ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ایم پی اے اصل سے فرار ہونا, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایم پی اے اصل سے ایک ایم پی اے قتل کا کیس کے اوپر اور فرار ہو جاتا ہے. تو سارے جو ہے کیسز تو ان کے اوپر دہشت گردی, ہمارے اوپر نہیں ہے. آج اگر موسیٰ زئی صاحب کے گھر پہ آج تک حملہ نہیں ہو رہا تھا گرنیٹ کا, آج جب انہیں پی ٹی آئی چھوڑی تو اگلے دن گرنیٹ کا حملہ ہو چکا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں دہشت گرد غنڈے سارے ان کے پاس ہیں. سیاست میں لوگ آتے جاتے ہیں, ہمیں بھی پارٹی کے لوگوں نے چھوڑا ہے, کبھی ہم نے تو اس قسم کی حرکات ان کے ساتھ نہیں کی جو یہ کرتے رہتے ہیں. پنجاب دیکھیں, پنجاب میں کوئی بحران نہیں ہے, نہ بلوچستان میں ہے. مطلب بلوچستان کی میں نے بات نہیں, میں کہا پنجاب نے ہمیں آٹا دینا تھا خیبر پختونخوا کو 3 ملین ٹن. اگر وہ ہوتا تو ہمارے آج خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آٹے کا بحران نہ ہوتا. باقی جگہوں پہ ہے, ہم اس کے اوپر جو پوری ہماری جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے, ہماری فوڈ منسٹری, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. ہم اپنے جو باقی صوبے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے سندھ ہے, چاہے کشمیر میں ہوگا, چاہے جی بی میں کام کریں گے. لیکن یہ دو حکومتیں تو ان کی ہیں نا, وہ بھی دو, کشمیر اور جی بی ان کی ہے. لیکن پنجاب نے جو ہمیں گندم دینے کیوں نہیں دے رہے, کیا وجوہات ہیں؟ یا مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بتائے کہ جو افغانستان گندم سمگل ہو رہی ہے, اور آپ سب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جو ٹرالرز کھڑے ہیں اور ٹرک کھڑے ہیں, اس میں کون ملوث ہے؟ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ میں کون ملوث ہے؟ ذرا اگر آپ نکالیں گے تو سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس وقت اسمگلنگ میں ملوث ہیں. آٹا افغانستان سگل کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ نے صوبہ چھوڑ دیا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمان پار کے چوکیدارہ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ چیز جب آپ صوبے میں نہیں بیٹھو گے, چیزیں کنٹرول نہیں کریں گے, تو آپ کے لوگ اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں گندم کی, ساری سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. کون سے اس پہ نہیں ہے کہ جو گندم اسمگل ہو رہی ہے؟ کیوں اسمگل ہو رہی ہے؟ آپ کے صوبے میں گندم نہیں اور آپ جا کے اسمگلنگ شروع کر دی آپ لوگوں نے. دیکھیں, پرائس کنٹرول کمیٹیز بالکل کام کرنا چاہیے. پروونشل گورنمنٹ نے ان کے اوپر جو ہے پروونشل گورنمنٹس پرائس کنٹرول کمیٹیز صوبے میں ہوتی ہیں, وہ بناتی ہیں. ہر صوبے کا اپنا ایک کمیٹیز ہیں, اس پہ ان کو چاہیے کہ اس کو فعال کرے, اس کو دیکھیں. ساتھ ساتھ جو بی ایس پی کا ہے, بالکل ہماری وہاں پر ہیلپ لائن بھی موجود ہے. ہمارے ٹویٹر پہ بھی میں اس کو مانیٹر خود بھی کر رہا ہوں, دیکھ رہے ہیں ہمارے بی ایس پی کسی کی بھی شکایت آتی ہے ان کو جواب ملتا ہے. میں خود موجود ہوں, میں آفس میں بھی ہوتا ہوں. میرا نمبر تقریباً ہمیں سارے دوستوں کے پاس ہے, آپ بالکل ہمیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ ہیلپ لائن پہ بھی کر سکتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو شکایت ہو اور آپ کی نہ سنی جائے, آپ ہم تک سے رابطہ کریں. جو آپ کی شکایت نہیں سنے گا وہ کم از کم سیٹ پہ نہیں بیٹھے گا, کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے. ان کو تنخواہ اس لیے ملتی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے, اور انشاءاللہ وہ خدمت ہوتی رہے گی. جہاں پر بھی کم, میں بھی کہہ رہا ہوں, کسی ریٹیلر نے اگر آپ سے 1 روپے بھی کٹوتی کی, ہم تک بجائے اس کا جو ہے مشین کینسل کی جائے گی. سہیل خان صاحب یہ بتائیں کہ تخفیف غربت کے منسٹری آپ کے پاس ہے. کل ایک قائمہ کمیٹی ہوئی سائرہ بانو کی ذمہ سے, اس میں کہا گیا کہ غیر رجسٹرڈ جو لوگ ہیں ان کو امداد نہ ملنے کا خدشہ ہے. وہاں پہ بیوروکریسی نے افسران نے بتایا. ایک تو یہ بتائیں کہ جو غیر رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں, تو وہ آپ کی وزارت ان کی کس طرح مدد کرے گی؟ نمبر ایک. دوسرا, جو امداد آ رہی ہے جس کی
ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، تو اس پر کب تک آپ کام شروع کریں گے؟ دیکھیں ہمارا عمر تو ہمیشہ کمپلیٹ ہو، ہماری ٹیم موجود ہیں. جب فلڈ آیا تو حکومت پاکستان نے کہا کہ ہم نے فلڈ افیکٹس تک ہم نے پیسے پہنچانے ہیں اور کس طریقے سے پہنچائیں. اور جب ہمیں انہوں نے ڈیٹا دیا تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس 2.8 ملین بینیفیشریز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر فیملی کو 25,000 روپے دینے ہیں. 70 روپے بنتے تھے، حکومت نے ہمیں دی اور ہم نے ایک مہینے کے اندر سوا مہینے، ایک مہینے 15 دن تھے، ایک مہینہ تھا، ہماری پوری ٹیم نے محنت کر کے ان بینیفیشریز تک 98%، جو 2% میں اس لیے کہہ رہا ہوں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے، جنہوں نے رابطہ نہیں کر سکا، جہاں تک مطلب ہے کہ وہ نہیں آ سکے کلیکٹ کرنے کے لیے آ سکے، ان کی امانت آج بھی ہمارے پاس پڑی ہے، وہ کسی وقت لے سکتے ہیں. باقی ہم نے کیا آج بھی، کیونکہ اس جو باہر سے امداد آ رہی ہے اس میں جو بھی ہمیں حکومت نے ہمیں کوئی ٹاسک دینا ہے بیسک سپورٹ پروگرام کو، ہم ٹاسک کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں، ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. وہ جس قسم کی بھی ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. ہم نے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ نیوٹریشن بھی پروگرام کر رہے ہیں، جو حاملہ خواتین ہیں یا 2 سال کے بچے ہیں اور اس سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری اب وہ حکومت نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے جو پیسے آ رہنے کے. یہ ریکنسٹرکشن فیس کرنا ہے کہ ریکنسٹرکشن میں کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی جو ہے فصلات کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم نے آگے کیونکہ ہماری جو مین پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زراعت ہے، زراعت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. حکومت آئیں گے، فیڈرل گورنمنٹ بیٹھنی ہے، انہوں نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، جس طریقے سے کریں گے وہ کریں. جہاں تک آپ نے کہا کہ جو غیر رجسٹرڈ ہیں، BISP جو ہے بیسک سپورٹ پروگرام جو ہے، یہ ہماری جو منسٹری ہے وہ رجسٹر جو ہمارے ساتھ بینیفیشریز ہیں اس کی ہم امداد کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے. جو غیر رجسٹرڈ آپ کہہ رہے ہیں، چاہے اگر وہ آپ کا وہ قائمہ کمیٹی کا اگر افغان ریفیوجیز کے متعلق کوئی سوال ہوا تھا یا وہ ہوا تھا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں. ہمارے ساتھ ہیں 8.7 ملین 87 لاکھ بینیفیشری پاکستان کے اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں. ان کے ساتھ ہمارا جو ہے کانٹیکٹ ہے. اس کے بعد اگر حکومت کوئی ٹاسک دیتی ہے ہمیں، اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. آخری سوال آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا 9.7 کہ آپ نے کہا جی یہ ہمیں ملنے ہیں پیسے، اس کا یہ بتاتے ہیں کوئی اس میں کیش کتنا ہے. دوسرا آپ کو جو ایشورنسز ہوئی ہیں مطلب مختلف کنٹریز کی طرف سے، وہ کیا ان کی کیا اماؤنٹ ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ دیکھیں ہمارے ساتھ جو جن ممالک نے کیا، میرے پاس ایک لسٹ موجود ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. انیشیل جو میرے پاس ہے 9.7 اپروکسیمیٹلی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بلین ڈالرز ہیں. اس میں ساری ڈیٹیل چونکہ ہمارے فورن منسٹر صاحب بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ انٹریکشن کی ہوگی، اس سے ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کسی قسمت میں ہم اس پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو اور باقی بھی امداد آنی ہے. ریکنسٹرکشن کا فیز ہے. ہم نے پہلے دن ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میرا فرسٹ پریورٹی جو ہے پالیٹکس نہیں ہے، ان سیلاب زدگان کو اپنے گھر تک ان کو واپس اپنی چھت دینی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے جو کام کیا آج اس کا پھل ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کہ 9.7 بلین ڈالر جو ہے وہ کمٹمنٹ ہوئی ہے، باقی بھی انشاءاللہ آئیں گے. اور ایک ایک روپے جو ہے ہم ان سیلاب زدگان تک پہنچائیں گے، جو ان کی امانت ہے جو ہمیں مل رہی ہے ان تک ہم سے. ایکسپیکٹیشن ہماری تو دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ امداد ملی، لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ سے بھی مطلب ہے کہ زیادہ ہمیں چیزیں ملیں اور انشاءاللہ آگے بھی ملیں گے ہمیں. تھینک یو. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ کی شرٹ بڑی خوبصورت ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگر 2 لیے تو ایک دیتے ہیں. 2 لیے لیکن دونوں اپنے لیے. خیر ہے، میں گزارا چاہ رہا ہوں.